نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا نام ہے، کیونکہ لاکھوں لوگ اسے سنتے ہیں، لاکھوں لوگ اسے جانتے ہیں، اور دنیا یعنی انٹرنیشنل سطح پر ذاکر نائک کا بڑا نام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ابھی جو اس میں قطر میں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا تو وہاں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا گیا۔ بڑا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اب یہ کوئی چھپی ہوئی شخصیت تو ہے نہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق ویسے ہم نے مداح و تعریف تو بہت سنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی، لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی 8 غلطیاں پیش کرنے والے ہیں۔ اب یہ غلطیاں ہم اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے کہ بھئی ہم کہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک فلاں کام میں غلط ہیں، یا اس کا یہ کام غلط ہے، اس کی یہ بات غلط ہے، اس کا یہ طریقہ غلط ہے، یہ ہم اپنی طرف سے قطعاً نہیں بتا رہے، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ غلطیاں ان کے اپنے شیخ محمد رحمانی جو انڈیا کے ہیں، غیر مقلد ہیں، وہ خود بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق، جو ہم نے ان کو یعنی گن کر 8 غلطیاں جمع کی ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں ایک ہی آڈیو کلپ کے اندر۔ تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی 8 غلطیاں، اور وہ چھوٹی موٹی نہیں، بڑی غلطیاں ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی 8 غلطیاں بتائی ہیں شیخ محمد رحمانی نے۔ پہلی غلطی کیا ہے آپ خود سن لیجئے شیخ محمد رحمانی سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے متعلق اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سلفی عقیدے کے داعی نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، پہلی غلطی جو شیخ محمد رحمانی بتا رہے ہیں کہ وہ سلفی عقیدے کے داعی نہیں ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، یہ شیخ محمد رحمانی۔ اب جب ان کے عقیدے کے مطابق ان کی دعوت ہی نہیں ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ سب سے بڑی غلطی دیکھیں کتنی بڑی غلطی بتائی، کہتے ہیں کہ وہ سلفی عقیدے کے داعی نہیں۔ کون؟ ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ اتنا بڑا جس کا نام، اتنی بڑی شخصیت، کتنے لوگ مسلمان اس کے ہاتھ پہ ہو رہے جو ہمیں غیر مقلدین بتایا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ سلفی عقیدے کے داعی نہیں ہے، یعنی ان کی دعوت ہی ان کا عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ تو کیا رہ گیا؟ اچھا، یہ تو ہوئی ایک غلطی۔ اب دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسری اس کے اندر کمی و کوتاہی کیا ہے وہ بھی شیخ محمد رحمانی بتا رہے ہیں، سن لیجئے۔ اولاً تو وہ عالم دین نہیں ہے۔ تو ناظرین دوسری غلطی جو بتائی کہ وہ عالم نہیں ہے۔ اب جو بندہ عالم نہیں ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں، دیکھیں نا، اب ظاہر ہے نا جو عالم نہیں ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اور یہ شیخ محمد رحمانی اپنے بیانات میں بار بار کہتے ہیں کہ جو بندہ عالم نہیں ہے اسے علم شریعت نہیں لیا جا سکتا۔ ان کے بہت سارے بیانات آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ عالم غیر عالم سے علم شریعت لینا درست نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اولاً تو وہ عالم ہیں ہی نہیں۔ اب عالم نہیں ہے تو ان کے نزدیک ان کی بات سننا بھی درست نہیں ہے۔ اب یہ جو لاکھوں لوگ آ رہے ہیں وہ یعنی ایسے بندے سے علم لے رہے ہیں جس سے علم لینا نہیں چاہیے۔ اب یہ دوسری بڑی غلطی جو بتائی ہے، دوسری بڑی کوتاہی بتائی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اندر شیخ محمد رحمانی، وہ یہ تھی۔ اب تیسری کیا غلطی ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب تیسری غلطی کیا بتائی کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ذاکر نائک جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں آئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اس میدان میں داخل ہوئے ہیں، یعنی ان کا مقصد اسلام اعلی کلمت اللہ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں شوق پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک بہت ہی بڑی بات کہہ دی شیخ محمد رحمانی نے۔ یہ تیسری بات کہی ہے شیخ محمد رحمانی نے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو آئے ہیں وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یقیناً آپ کو بات یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کی شیخ محمد رحمانی نے۔ اچھا، پھر چوتھی غلطی کیا بتائی؟ چوتھی غلطی شیخ محمد رحمانی جو بتا رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، وہ آپ خود سن لیجئے۔ عقیدے کے معاملات میں، منہجی مسائل میں انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، چوتھی بھی بڑی غلطی بتائی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے عقیدے کے معاملات میں، منہجی مسائل میں، عقیدے کے معاملات میں، منہجی مسائل میں بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر نے عقیدے کے معاملات میں بڑی غلطیاں کی ہیں، یعنی خود کا اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ عقیدے کے معاملات میں جب اس نے غلطیاں کی نا، یعنی عقیدہ اس کا غلط ہے۔ منہجی مسائل میں، یعنی اس کے جو مسائل ہیں
وہ ان کے منہج کے مطابق نہیں ہے جو غیر مقلدین بتا رہے ہیں۔ اب یہ بھی کتنی بڑی غلطی ہے کہ جس بندے کا منہج ہی درست نہ ہو، جس کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، تو وہ غیر مقلدین کے نزدیک کیا صحیح ہوگا؟ تو گویا جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو صحیح مان رہے ہیں وہ شیخ رحمانی کے نزدیک بالکل غلط ہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ بھی درست نہیں، کیونکہ اس نے عقیدے کے معاملات میں بڑی بڑی غلطیاں، چھوٹی نہیں بڑی غلطیاں کی ہیں، منہجی مسائل میں بڑی غلطیاں کی ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ یہ شیخ رحمانی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ رحمانی جو انڈیا کے ہیں، شیخ محمد رحمانی، وہ بتا رہے ہیں۔ یہ 4 غلطیاں ہو گئی۔ 5ویں غلطی کیا ہے آپ خود سن لیجئے شیخ محمد رحمانی سے۔ اور لوگوں نے ان کے سامنے ان چیزوں کو ذکر بھی کیا لیکن کبھی رجوع ثابت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، 5ویں غلطی یہ شیخ محمد رحمانی نے بتائی کہ لوگوں نے ذاکر نائک سے ان باتوں کا جو ان کی غلطیاں ہیں اس کا ذکر بھی کیا لیکن رجوع نہیں کیا، یعنی غلطیاں جاننے کے باوجود بھی اس نے رجوع نہیں کیا۔ تو گویا شیخ محمد رحمانی کے نزدیک یہ ساری باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے نزدیک درست ہیں، تبھی تو اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب یہ ایسی غلط باتیں جو شیخ محمد رحمانی بتا رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اندر ہیں، وہ جاننے کے باوجود ذاکر نائک نے رجوع نہیں کیا۔ یہ تھی 5ویں غلطی جو شیخ محمد رحمانی نے بتائی۔ اب 6ٹھی غلطی کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اور وہ ان غلطیوں کو اپنے ویڈیوز کے اندر، اپنی ریکارڈنگز کے اندر دہراتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، 6ٹھی غلطی جو بتائی وہ یہ بتائی کہ وہ اپنے ویڈیوز کے ذریعے، بیانات کے ذریعے وہ اپنی غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں، یعنی ایک بار غلطی نہیں، وہ بار بار غلطی کر رہے ہیں۔ اب ایک غلطی کر لینے کے بعد پھر سے غلطی کرنا، یہ ایک اور غلطی ہے۔ غلط کام کیا پھر دوبارہ غلط کام کیا، تو جتنی بار غلط کام کیا اتنی بار غلط ہوا، اتنی بار ہی غلط ہوا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ یہ 6ٹھی غلطی بتائی ہے شیخ محمد رحمانی نے ذاکر نائک کی۔ 7ویں غلطی کیا ہے ذرا سن لیجئے۔ علماء سے زیادہ ان لوگوں نے برادرز کو اور ایسے ہی گمراہ فکر کے لوگوں کو متعارف کرایا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی نا شیخ محمد رحمانی، اس سلسلے میں کسی نے کہا کہ ذاکر نائک نے علماء کو متعارف کروایا ہے، تو اس کے رد میں کہا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے علماء کو نہیں، علماء سے زیادہ برادرز کو اور گمراہ فکر کے لوگوں کو متعارف کرایا ہے، گمراہ فکر کے لوگوں کو متعارف کروایا ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایسے گمراہ لوگوں کو متعارف کرانا یہ بھی کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے نا، بہت بڑی غلطی ہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ 7ویں غلطی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے گمراہ قسم کے لوگوں کو، برادرز قسم کے لوگوں کو، یعنی وہ علماء نہیں ہیں، ان کو جنا متعارف کروایا ہے لوگوں کے سامنے، یعنی ان کو پیش کیا ہے، تو یعنی گویا ان کی دعوت میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی حصہ ہو گیا۔ تو یہ 7ویں بڑی غلطی شیخ محمد رحمانی نے بتائی ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ 8ویں غلطی کیا ہے ذرا سن لیجیے۔ اور انہوں نے جس انداز کے خارجیت کے جراثیم اور جس انداز کی چیزیں ہندوستان کے اندر پیس ٹی وی چینل ہی کے ذریعے سے پھیلائی ہیں، اور ناظرین کرام، 8ویں غلطی بہت بڑی بتائی کہ خارجیت کے جراثیم پھیلائے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے خارجیت کے جراثیم پھیلائے ہیں۔ یہ 8 غلطیاں۔ تو ناظرین، یہ 8 غلطیاں جو ایک ہی آڈیو کلپ کے اندر شیخ محمد رحمانی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق بنائے، ہم نے 8 یعنی نمبرات کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، اگر یہ غلطیاں واقعتاً ڈاکٹر ذاکر نائک میں ہیں تو یہ درست ہیں، اگر نہیں محض الزام ہے تو آپ اپنے کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، لیکن ہم شیخ محمد رحمانی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ کے نزدیک یہ غلطیاں ہیں اور وہ غلط ہیں تو یاد رکھیں یہ تو آپ کی خود کی دعوت تھی۔ ابھی تو اگرچہ آپ نے طریقہ کچھ تبدیل کر دیا ہے کہ بھئی نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کی پہلے یہ خود دعوت تھی کہ بھئی آپ خود تحقیق کر لو، خود سمجھ لو، خود محقق بن جاؤ، مقلد نہ بنو۔ تو اس کا ہی تو نتیجہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔